تمامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخدوم گرامی، حضور غیاث ملت کی موجودگی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کانپور فیضان اعلیٰ حضرت پا رہا ہے بشکل قاضی القضات فی الہند، قائد ملت علامہ مولانا حضور ارشد میاں صاحب قبلہ کی شکل۔ عزیزان گرامی، حضور غیاث ملت کا حکم تھا کہ آج کوئی تقریر نہ کرنا بلکہ جو دل کی بات ہو تو وہ بتانا، اور محض 5 منٹ کے اندر آپ تمامی حضرات سے میں رخصت ہوں گا، یہ کہہ کر کہ جو زندگی تھی آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور آج قائد ملت کی موجودگی میں اور حضور غیاث ملت کی سرپرستی میں اس چیز کا اعلان کانپور سے کر رہا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت کے جو انگلی اٹھائی گئی اس انگلی کو سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ جو مسلک اعلی حضرت دکھائی جائے گی ان آنکھوں کو سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ وہ زبان جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف بولے گی اس زبان کو صحیح و سالم نہیں رہنے دوں گا۔ اور آج عہد لیتا ہوں حضور قائد ملت کی موجودگی میں اور حضور غیاث ملت کی سرپرستی میں کہ کانپور سے جو رافضیت کا پروپیگنڈا صوفی خانقاہ کے نام پر یا کسی بھی نام پر چلایا جا رہا ہے، کسی مولانا کے نام پر، کسی صوفی کے نام پر، کسی خانقاہ کے نام پر، ان سے پوچھنا پڑے گا آپ سب کو۔ میں حضور کی تائید چاہتا ہوں، حضور قائد ملت کی ہر پیر سے پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عمر فاروق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عثمان غنی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، مولا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور بڑھ کر آگے یہ پوچھو کہ سیدنا امیر معاویہ کے معاملے میں کیا عقیدہ ہے۔ ان سے ہٹ جائے تو اسے پیر نہ ماننا، اسے صوفی نہ ماننا، اسے خانقاہ والا نہ ماننا، اسے کچھ نہ ماننا۔ جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رضا کا وہ ہمارا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی، گستاخ صحابہ نہیں ہونا ہے، گستاخ اہل بیت نہیں ہونا ہے۔ مختصر بات تھی عزیزان گرامی، لہذا حضور قائد ملت کی موجودگی میں اس تائید آپ حضور قائد ملت لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ کسی پیروں کے جھانسے میں مت آنا، کسی مولانا کے جھانسے میں مت آنا، کسی درگاہ والوں کے جھانسے میں مت آنا۔ عزیزان گرامی، آپ سب کے عقیدوں کے اوپر اسی طرح سے وار ہوتا ہے۔ کبھی مولا کائنات کے نام پر وار ہوتا ہے، کبھی امام حسن و حسین کے نام پر وار ہوتا ہے، کبھی سیدہ کائنات کے نام پر وار ہوتا ہے، اور آپ کو گستاخ صحابہ بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دلدل بہت خراب ہے، اس سے نکل کر باہر آئیے، اور باہر آنے کے بعد دیکھیے، جیسا کہ حضور بریلوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جو قریب نہیں گیا وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے قریب آ جاؤ، پتہ چلے گا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ ابھی کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا، حضرت آپ سید زادے ہیں، آپ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں؟ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا ہم سادات پر یہ احسان ہے، اور آج اس احسان کو ہم چکائیں گے، اور تا قیامت چکاتے رہیں گے، تا قیامت چکاتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، آخری بات اور آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ سمجھ میں آئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو ایک آسان لفظ میں بتا دوں۔ آپ لوگ موبائل تو خوب خریدتے ہوں گے۔ ابھی ایک شخص راستے میں کہہ رہا تھا، حضرت آپ سید آتے ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اور مسلک نہیں ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ حضور غیاث ملت کا مسلک ہے۔
یہ سادات کا مسلک ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ آسانی کے ساتھ آپ سنیے اور اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں نے موبائل تو دیکھا ہوگا نا، آئی فون آج کل سب سے زیادہ ٹرینڈ پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کریے، سب سے پہلا موبائل آیا 2G، کمپنی کون سی؟ آئی فون، پھر آیا 3G، 4G، 6G، آج آیا ہے 16۔ کمپنی تو ایک تھی نا، ورژن نئے نئے آئے۔ کمپنی تو ایک تھی نا، ورژن نئے نئے آئے۔ یہ امام اعظم کا مسئلہ آج کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے، یہ وہی مسلک ہے جو سواد اعظم ہے، یہ وہی مسلک ہے جو احبہ کا، جو اصحاب کا، جو اہل بیت کا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی اور مسلک نہیں، یہ کسی کے گھر کا مسلک نہیں، یہ ہم سب کا مسلک ہے، اور اس کی حفاظت خاص کر ہم لوگوں کو کرنی ہے، اہل خانقاہ کو کرنی ہے، اور خصوصاً سادات کرام کو کرنی ہے کہ ہم پر احسان ہے ان کا، تو اس احسان کو ہم، اس بدن کا قطرہ قطرہ بہ جائے گا، اس احسان کو ہم چکائیں گے۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں، وما علینا الا البلاغ۔